السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین۔ دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج آپ نے تراویح کی نماز میں 12واں پارہ سنا ہے۔ اس پارے میں آپ نے سورہ ہود کی تلاوت سنی ہے۔ پوری سورہ ہود یعنی آیت نمبر 6 سے اخیر تک یہ سورت پڑھی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ یوسف کا آدھا حصہ اس بارے میں سنا ہے، اس 12ویں پارے میں۔ آج کا یہ درس سورہ ہود سے بھی ہے، سورہ یوسف سے بھی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے سورہ یونس گزری ہے، اور ان دونوں ہی سورتوں کا، سورہ یونس کا اور سورہ ہود کا، ان دونوں کا مضمون، ٹاپک تقریباً یکساں ہے، ملتا جلتا مضمون ہے۔ سورہ ہود کے اندر آپ کچھ زیادہ ہی سختی دیکھیں گے یونس کے مقابلے میں۔ اس میں ذرا سختی زیادہ ہے۔ پچھلی قوموں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے تو انداز اللہ رب العالمین کا بہت سخت ہے ان قوموں کے تعلق سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں بڑھاپا آ رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سورت کو ایک آدمی ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جس انداز میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، ایک انسان اگر واقعی سمجھ کر پڑھے تو اس کے لیے انتہائی تنبیہ ہے اس سورت کے اندر۔ آپ دیکھیے اس سورت کو، آج جو پارہ پڑھا گیا اس کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین میں جتنے بھی چوپائے یا چلنے پھرنے رینگنے والے انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ان تمام کی روزی اللہ رب العالمین کی ذمہ ہے۔ سب کی روزی کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لے رکھا ہے۔ آپ اس آیت کو دیکھیے، اللہ نے کیا کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ۔ دابہ کسے کہتے ہیں؟ چلنے والی چیز۔ کوئی چیز چلتی ہو، رینگتی ہو تو اسے دابہ کہا جاتا ہے۔ انسان چلتا ہے، بہت سے جانور ہیں جو رینگتے ہیں، وہ سب کے سب دابہ میں آئیں گے۔ اللہ نے کیا کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ کہا، وَمَا مِن أَحَدٍ نہیں کہا، بلکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ کہا۔ اس سے ایک مفسر نے یہ نقطہ نکالا، یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک انسان کی جو روزی ہے، یہ روزی دراصل کیا ہے؟ مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے کس سے؟ زمین میں چلنے پھرنے سے۔ یعنی کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لے لیا ہے، اب ہم کو چلنے پھرنے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ نے عموماً دابہ کہا، ہر چلنے پھرنے والی چیز کی روزی اس کی ذمہ ہے۔ یعنی ایک روزی اللہ کی ذمہ ہے، لیکن ایک انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، تگودو کرنی ہے۔ ایک انسان اگر گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ اب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے
تو یہ اسلام کے یہ شریعت کے کیا ہے خلاف ہے۔ اس کے بعد ایک چیز دیکھیے یہاں پر اللہ نے کیا کہا الا علی اللہ رزقھا، اللہ رب العالمین نے علی اللہ کو پہلے ذکر کیا، رزقھا کو بعد میں ذکر کیا، جس سے اس کے اندر تخصیص آ گئی، یعنی کسی بھی مخلوق کی روزی اگر کہیں سے آ سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو کسی کو روزی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ایک انسان کے کسی مخلوق کی روزی کا مالک ہو۔ اور اس آیت کو دیکھیے کیا کہا اللہ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اعلیٰ کہا کہ اللہ پر اس کی روزی، اللہ پر یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تمام مخلوقات کی روزی رسانی، تمام مخلوقات تک روزی پہنچانے کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور جب اللہ نے لازم کر لیا اپنے اوپر تو وہ ہر ایک کو روزی ضرور دے گا، اور وہ دے رہا ہے۔ کیسا بھی ایک انسان ہو اس کو روزی مل رہی ہے۔ ایک انسان کو یہ آیت اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے، اس کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے، بہت ساری مشکلات سے وہ بچ جائے گا۔ چنانچہ مسلم لکھتے ہیں کہ اذا خشیت الفقر فتعمل وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اگر تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر لگے، محتاجگی کا خوف لاحق ہو تو تم اس آیت پہ غور کرو، وما من دابۃ فی الارض، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر تمہیں فقر کا ڈر لگے تو وَإِذَا خَشِيتَ الْمَوْتَ فَتَأَمَّلْ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اگر تمہیں موت کا خوف لگے، تم کو اگر موت سے ڈر لاحق ہو تو تم اللہ رب العالمین کے اس کلام پہ غور کرو کہ جب کسی انسان کے کسی متنفس کے کا وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے مؤخر نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان اگر اس آیت پر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ پر غور کرے گا تو پھر وہ محتاجگی سے، فقر سے، مفلسی سے ڈرے گا نہیں، اور اگر ایک انسان کے یہاں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اس آیت پہ غور کرے گا تو موت سے نہیں ڈرے گا۔ اس کا یہ یقین ہوگا کہ موت کا ایک ٹائم ہے، اور جب وہ ٹائم آ جائے گا تو انسان کو جانا ہے، اور اس سے پہلے وہ جا نہیں سکتا ہے۔ اور دیکھیے آپ یہاں علامہ عبدالعزیز حرانی یہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ علامہ عبدالعزیز حرانی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے گیہوں کے چند دانے پڑے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں ایک چڑیا آتی ہے اور ایک دانے کو اٹھاتی ہے اور اڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چڑیا دوبارہ آئی اور دوسرا دانہ اٹھایا، پھر وہ وہاں سے اڑ گئی، پھر اسی طریقے سے تیسری بار آئی، وہ چڑیا آتی رہی، ایک ایک دانے کو اٹھا کر کے اڑ کر جاتی رہی۔ علامہ عبدالعزیز حرانی رحمہ اللہ نے اس چڑیا کا پیچھا کیا، کہا کہ دیکھو تو یہ کہاں جاتی ہے، دانے کو یہ کھا بھی نہیں رہی ہے لیکن جاتی کہاں ہے۔ جب اس کا پیچھا کیا تو گئے، دیکھا تو گھونسلے میں ایک اندھی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، ایک اندھی چڑیا گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ہے جو دیکھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتی، وہ چڑیا گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ چڑیا یہاں سے دانہ کو اٹھاتی ہے اور لے جا کے اس کی چونچ میں ڈالتی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا اس کیفیت کو، اس کو دیکھا تو پھر ان کے ذہن میں یہ آیت آئی، یقیناً ہر چیز کی روزی اللہ رب العالمین کی ذمہ ہے۔ یہ اندھی چڑیا اپنی روزی کو خود سے نہیں حاصل کر سکتی، اللہ رب العالمین نے اس کی روزی کو اس تک پہنچانے کے لیے ایک دوسری چڑیا کو لگا دیا۔ غور کیجئے کس طرح سے اللہ رب العالمین رزاق ہے۔ ایک انسان اگر ان آیتوں پر غور کرتا ہے تو اس کے یہاں اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ رب العالمین کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اور یہی نہیں، ایسے واقعات ہیں کہ ایک پتھر کو توڑا گیا، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کیڑا جو
پتھر کے اندر ہے، جبکہ پتھر ایک سخت چیز ہے، اس کے اندر پانی بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کے اندر پانی بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس پتھر کے اندر کیڑا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے اس کیڑے کی روزی اس پتھر ہی کے اندر بنا دی۔ اس طرح سے رب العالمین کیا ہے، روزی دیتا ہے، مخلوقات ہے۔ ہم جب ان چیزوں پر غور کریں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی، اللہ رب العالمین کے کرم کا احساس ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بچوں کو سب کچھ سکھاتے، دنیا کے سارے علوم سکھانے کی کوشش کرتے، لیکن انہیں یہ نہیں بتاتے کہ اللہ سے کیسے محبت کرنی ہے، اللہ کے انعامات کیسے ہیں، نبی سے کیسے محبت کرنی ہے، جبکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں اس بات کی تعلیم سب سے پہلے دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کے تعلق سے بتایا کہ ان کی قوم نے ان سے کیا کہا، نوح علیہ السلام سے، اے نوح، ہم تمہاری بات کیسے مانیں، تمہاری اتباع کیسے کریں، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ سارے دبے کچلے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، جو بالکل معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم تمہاری اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ قوم کے لوگوں نے کہا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ، نوح، ہم میں جو ارذل قسم کے، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ تمہاری پیروی کر رہے ہیں، تو ہم تمہارے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ان کے سوچنے کا انداز تھا، یہ ان کے سوچنے کا انداز تھا کہ ایک انسان کے اچھا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجے کا ہو، تب وہ انسان اچھا مانا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں یہ معیار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا ان لوگوں سے، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا، کون گھٹیا ہے، کون اونچا ہے، کون نیچا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم ایک صاحب ایمان کو دھتکار نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ آپ نے میرا سنا ہوگا اس چیز کو کہ جب قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، ایک کشتی بنائیے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ جب یہ کشتی بنانے لگے، اب ظاہر کشتی کہاں چلے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نوح علیہ السلام کشتی کو بناتے جا رہے ہیں اور جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا، ان کے قوم کے سرداروں میں سے، اشراف میں سے، تو وہ مذاق اڑاتے، نوح یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو، کہاں چلاؤ گی اس کو، پہاڑ پہ چلے گی، خشکی میں چلے گی، کہاں چلے گی کشتی؟ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن وہ جو مذاق اڑاتے، لیکن نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے چلے جاتے اپنا کام۔ قرآن نے کہا کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بناتے رہے، مضارع کا صیغہ، کشتی بناتے رہے، یعنی ان کے مذاق کی وجہ سے وہ اپنے کام سے رکے نہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگ اس پر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ کو اس کام سے رکنا نہیں ہے، وہ کام اچھا ہے تو کرنا ہے۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہے۔ قوم مذاق اڑا رہی تھی لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے آرڈر کی تعمیل کر رہے تھے، کشتی کو بنانے میں لگے ہوئے تھے، مذاق اڑانے سے وہ رکے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس پر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام غلط ہے۔ کسی کے مذاق اڑانے سے وہ کام غلط نہیں ہو جائے گا۔ اگر وہ کام صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو دنیا مذاق اڑاتی رہے، اس کی وجہ سے وہ کام غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے یہ سارے مذاق اڑا رہے تھے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال کشتی تیار ہوئی، اللہ نے اس کے بعد جو عذاب آیا اس کشتی میں بٹھایا، پوری تفصیل میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر جو اللہ کا عذاب آیا، آپ دیکھیے یہاں قرآن کو کہا اللہ نے حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش، تنور کسے کہتے ہیں؟ جس میں روٹی پکتی ہے، تنور میں روٹی پکتی ہے،
اور اس تنور سے پانی ابلنے لگا. اس قوم کو، قوم نوح کو جو تباہ کیا گیا، تو ایسا نہیں کہ صرف آسمان سے پانی اترا تھا، آسمان سے بھی پانی اترا اور نیچے سے بھی پانی نکلا، اس تنور سے پانی ابلنے لگا. آپ اس چیز کو دیکھیے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پیغام کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ ہم تم سے انتقام، بدلہ لینے پر اس طریقے سے بھی قادر ہیں جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. جس طریقے کو تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس طریقے پر بھی تم سے بدلہ لے سکتے ہیں. کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ اس تنور سے پانی ابلے گا اور اس پانی سے ہماری تباہی ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین نے قوم نوح سے انتقام، کے شرک اور کفر کا انتقام، ان کی شرارتوں کا انتقام اس طریقے سے دیا. اور دوسری چیز دیکھیے کہ تنور میں کیا ہوتا ہے؟ روٹی پکتی ہے. روٹی کو ایک انسان کھاتا ہے، روٹی کو ایک انسان کھاتا ہے. یعنی تنور کے ذریعے سے ایک انسان کی غذا کا مسئلہ حل ہوتا ہے، ایک انسان کا پیٹ بھرتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی کو عذاب کی جگہ بنا دیا. جو جگہ ایک انسان کے پیٹ بھرنے کی تھی، ایک انسان کی غذا کی جگہ تھی، اللہ نے اسی کو عذاب کی جگہ بنا دیا. معلوم کیا ہوا کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اس کی دکان، اس کا مکان، یہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایک انسان کو جس طرح سے بھی چاہے وہ پکڑ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا. ایک بیٹے کو کہا تھا کشتی میں سوار ہونے کے لیے، بیٹے نے کیا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا. بیٹے نے کہا اور پھر اس کے بعد وہ ڈوب گیا. اس کے اوپر شیخ سعود الشریح کا ایک بہت ہی اچھا قول ہے. وہ لکھتے ہیں مطلب یعتصم باللہ اضلہ اللہ، جو آدمی اللہ کو نہیں پکڑے گا. بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے اس سیلاب سے. یعنی اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے پہاڑ کی طرف توجہ کی. شیخ سعود الشریح کہتے ہیں جو آدمی اللہ کو نہیں پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دے گا اور خطرات میں بھی اس کو اس بات کی توفیق نہیں دے گا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. کہ یہاں پر نوح علیہ السلام بیٹے کا یہ حال ہوا. ایک انسان کو چاہیے کہ اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کی رحمت کی طرف ہو اور اللہ رب العالمین کو وہ سہارا لے. نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی بلڈنگ اور نہ کوئی چیز، بلکہ اللہ رب العالمین کا سہارا لے. اللہ اس کو بچاتا ہے تو بچ جائے گا، اگر اللہ نہیں بچاتا ہے تو اسے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد تذکرہ ہے ہود علیہ السلام کا. یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے. بہت طاقتور قوم تھی یہ، بہت طاقتور قوم. اور انہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، کیا کہا؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو. بڑی مضبوط طاقتور قوم تھی. کہتے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ قوم عاد کا معاملہ ہے. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو، لوٹو، اس سے توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت کو اور بڑھا دے گا، تمہاری یہ قوت اور بڑھ جائے گی. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تم مجرم بن کر کے اس سے روگردانی نہ کرو. یہ کہا انہوں نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے استغفار کی دعوت. انتہائی اہم چیز، قیمتی چیز ایک انسان کے لیے ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین سے استغفار کرے. ایک مفسر لکھتے ہیں الذنوب اقفال الرحمات والاستغفار مفاتیحها.
یہ گناہ جو ہے ایک انسان کے گناہ یہ اللہ کی رحمتوں کے لیے قفل ہے، تالا ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے رحمت الہی میں قفل پڑ جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے، اور ان تالوں کو کھولنے کے لیے ان کی کنجیاں کیا استغفار ہے، ان کی کنجیاں استغفار ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ استغفار کو لازم پکڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے ہوئے تھے، جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، ہم جس معنی میں گناہ کہتے ہیں اس معنی میں آپ سے گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، معصوم میں خطا تھے، پھر بھی آپ استغفار کتنا کرتے، ایک دن میں 70 بار ایک مجلس میں آپ کا استغفار ہوا کرتا تھا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تو اور ہر چیز کی بڑی قیمت ہے، ہمیں استغفار کا، توبے کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے اس وقت وہ اہتمام کرے استغفار کا۔ ڈائریکٹ رب العالمین کی بارگاہ میں چیزیں جاتی ہیں، دعائیں جاتی ہیں، توبے جاتے ہیں، استغفار جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے ہمیں اس کا دوسرے اوقات میں بھی، سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، یہ اوقات بھی ہیں جن میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور قوم لوط کا واقعہ ہے۔ ظاہر قوم لوط کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا اللہ کا کہ انہوں نے الٹا کام کیا ہے، اس لیے ان کو الٹ دیا جائے۔ الٹا کام کیا تھا ان لوگوں نے، اس لیے ان کو کیا کیا جائے، الٹ دیا جائے۔ چنانچہ پوری بستی الٹ دی گئی، اوندھے منہ یہ گرا دیے گئے، اور وہ فرشتے جو آئے تھے قوم لوط کے پاس، وہ فرشتے ڈائریکٹ وہاں نہیں گئے، بلکہ وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے اور لوط علیہ السلام صدوم میں تھے، تو وہ ڈائریکٹ وہاں نہیں گئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور اس کی تفصیل یہاں پر ہے۔ انہوں نے کیسے ان کو بشارت دی اولاد کی، حضرت اسحاق کی، اور پھر اسحاق کے لیے بھی یعقوب کی بشارت دی، یہ بشارت دی، اور پھر اس کے بعد وہ گئے قوم لوط کے پاس، اور پوری بستی بالکل جو ایک غیر فطری کام کر رہی تھی اس کو الٹ دیا گیا، تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، ذکر ہے قوم شعیب کا، اور اس بستی کو بھی تباہ و برباد کیا گیا، اور اخیر میں اللہ نے فرمایا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، ہم یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں اے نبی آپ پر، رسولوں کے واقعات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ مَنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط۔ یہ بالکل نفسیاتی بات ہے کہ ایک انسان اگر کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کو بھی یہی پریشانی ہے، فلاں کو بھی یہی پریشانی ہے، فلاں کو بھی یہی پریشانی ہے، تو اس کی تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اس کا دکھ یہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو بیان کیا ہے، ان واقعات کو، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو صبر ہو جائے، ان کا دل مضبوط ہو جائے، اس وجہ سے بیان کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ان واقعات کو ایک انسان اگر پڑھتا ہے تو اس کے دل کو بڑی مضبوطی حاصل ہوگی، بڑی مضبوطی۔ اسی لیے مفسر کہتے ہیں من اراد الثبات فلیقرأ قصص الانبیاء، جو آدمی ثابت قدمی کو چاہتا ہے، دل کی مضبوطی کو چاہتا ہے، گھبراہٹ اور پریشانی کے حالت میں سکون و اطمینان کو چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھے۔ صرف وہ جس کسی پریشانی میں بھی ہوگا اس سے زیادہ پریشانی اور اس کو انبیاء کرام کے یہاں اور ان کے ساتھیوں کے یہاں نظر آئے گی۔ آپ دیکھیے تو صحیح، جادوگروں کے آئے گا ذکر آگے پیچھے، جادوگروں کے کا معاملہ کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، ان کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا، کاٹ کر کے ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ غور کیجیے اتنی بڑی تعداد میں جادوگر، اور تمام کے ساتھ یہ حشر ہوا، لیکن انہوں نے اس کو برداشت کر لیا، اس کو برداشت کر لیا، لیکن عقیدہ توحید سے پھرنا برداشت نہیں کیا۔ فرعون سے کہا کہ جو کرنا چاہو کر لو، ہم اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، ایک انسان جب پڑھے گا اس کو، ظاہر اس کے ایمان کی مضبوطی آئے گی، اس کے عقیدے میں پختگی آئے گی۔ وہی اللہ نے کہا
کہ کل نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ یہ واقعات ہمیں قرآنی واقعات، اس لیے کہ اللہ نے جو واقعات بیان کیے قرآن میں، ان سے بہتر کوئی کتاب ہو نہیں سکتی ان واقعات کے لیے۔ ان واقعات کو پڑھنے میں ہی فائدہ ہے، ان کو اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط، ہمارا دل مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کے واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ آمین۔